ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ایک سبق آموز حصہ ہم کو سنا رہا ہے۔ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنی مجلس میں اپنے لوگوں میں وعظ فرما رہے تھے۔ اتنی آپ کی وعظ کی تاثیر ہوئی کہ لوگ رونے لگ گئے۔ اس میں سے ایک آدمی آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کیا موسیٰ، دنیا میں آج سب سے زیادہ علم کس کو ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے ہے۔ زیادہ سے زیادہ علم آج دنیا میں کس کو ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے ہے۔ یہ ایک پیغمبر ہونے کے ناطے، یہ ایک نبی ہونے کے ناطے واقعی آپ کی بات صحیح ہے، لیکن ہر چیز کو اللہ کی طرف سونپنا یہ بندے کی نشانی ہے۔ پیغمبر اور نبی بھی اللہ کے علم سے ہی حاصل کرتے ہیں جو کچھ بھی ان کو علم ملتا ہے۔ تو جو چوک ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ جو علم ہے وہ میرا ہے، مجھے سب سے زیادہ معلوم ہے، جب وہ بات بولے تو اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوئی اور اللہ نے فوراً وہی بھیجی، اے موسیٰ تم کیا جانو، تمہارے سے زیادہ علم رکھنے والا بھی موجود ہے دنیا میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خواہش ہوئی، یا اللہ مجھے بتاؤ کون آدمی ہے جو مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے، میں اس سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں ایک آدمی ہے جو جس کو میں نے اپنے فضل سے اس پر علم سکھایا، اس کو علم سکھایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے گزارش کرتے پروردگار مجھے وہ راستہ بتا اور جانے کا پتہ بتا۔ تو اللہ نے فرمایا جاؤ، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہے، اس جگہ پر وہ آدمی ملے گا تمہارے۔ تو اللہ نے اللہ سے موسیٰ علیہ السلام پوچھا، یا اللہ بتا کہ اس جگہ کی نشانی کیا ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا ایک مچھلی لے لو، ایک مچھلی لے لو جو مردہ ہو، وہ مچھلی تمہارے پاس سے نکل کر زندہ ہو کر اس جگہ جہاں پہ وہ آدمی موجود ہوگا زندہ ہو جائے گی اور دریا میں گھس جائے گی۔ وہی جگہ ہے جس کی نشانی تم کو بتائی جا رہی ہے، جس کے پاس تمہارے کو وہ آدمی ملے گا جو میری طرف سے علم لیا ہے اور وہ تمہارے سے زیادہ علم جاننے والا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈیسائیڈ کر لیے، فیصلہ لے لیے اور اپنے ساتھ اپنے نوکر یوشع بن نون کو لے لیے اور ایک بھونی ہوئی بڑی مچھی کا کرے بھون کے بیگ میں رکھ لو، بولے ساتھ، بولے چلو۔ اور یہ انسٹرکشن دیا اپنے یوشع کو، اپنے نوکر کو، کہ دیکھو مجھے راستے میں چلتے ہوئے یہ مچھی ایک جگہ زندہ ہو کے گھس جائے گی دریا کے قریب، وہ جگہ مجھے بتانا، وہی جگہ ہے جہاں پہ ہم کو جانا ہے۔ تو حضرت یوشع بھی اور موسیٰ علیہ السلام دونوں نکلے تلاش میں، جاتے گئے، ایک جگہ تھک کے بولے موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر بیٹھو۔ تو آپ دونوں بیٹھ گئے، دونوں بیٹھے تھے، موسیٰ علیہ السلام اچھا سو گئے، تھکے ہوئے تھے، یوشع بن نون سوئے نہیں، تھوڑی آدھی نیند میں تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی جو بیگ میں جو مچھی تھی، بھونی ہوئی مچھی تھی، کودی اور دریا میں سوراخ بنا کے اندر گھس گئی۔ یہ یوشع بہت تعجب ہو گئے کہ یہ زندہ مچھی تو مردہ مچھی ہے، مردہ کیسا زندہ ہوئی اور کیسے یہ دریا کے اندر گھس گئی؟ ہاں بڑا عجیب ہے معاملہ ہے، یہ معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں، ان کو کیوں ڈسٹرب کرنا ہے، ان کو کیوں جگانا ہے؟ جب جاگیں گے تو بولیں گے انشاءاللہ، بول کے چھوڑ دیے۔
وہ خدا کی شان دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کہا گھابرے ہو کے اٹھے، بولے چلو 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 چل جائیں گے جائیں گے. اب یوشع بن نون ان کی جلدی میں کیا کرے، وہ بات بولنا بھول گئے، دونوں نکلے، پھر نکلے دونوں، جاتے 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 کئی دور چلے گئے. پھر یوشع علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام بولے آپ بیٹھو، بھوک لگ رہے ہیں میرے کو، لاؤ وہ مچھی، کیا بھی جگہ ملتی بھی نہیں، کیا بھی نہیں، پہلے مچھی کھا لیں گے ہمیں. کیا بولے؟ وہ مچھی جو بھونی مچھی ہے کھا لیں گے، نکالو. تو یوشع بن نون اب بولے اللہ اللہ موسیٰ علیہ السلام معاف کرنا، میں وہ جگہ جہاں پہلے ہمیں بیٹھے تھے وہ جگہ میں ایک عجیب و غریب چیز دیکھا، جو بھونی ہوئی مچھی ہمیں لائے تھے وہ بیگ سے نکلی اور وہ سوراخ بنا کر عجیب و غریب طریقے سے سمندر میں گھس گئی. اللہ اللہ، موسیٰ علیہ السلام ارے کیا بات کرے، وہی تو جگہ ہے جس کو ہم جانا ہے، جہاں پہ جانا ہے، چلو واپس. اللہ اکبر. پھر واپس دور ملتے، واپس لوٹتے، واپس لوٹ کو وہ جگہ آتے، آنکھ کو دیکھے تو کیا ہے، یہ ایک شخص ہے، ایک آدمی ہے، ہری ایک کیا بولتے وہ یہ فرش ہے، ہرا فرش پر آرام کر رہے ہیں، دریا پر، پانی پر، اور سر سے لے کر پیر تک سفید چادر اڑے ہوئے ہیں. پہلے تو موسیٰ علیہ السلام تعجب کرے، پھر بھی سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نشانی بتائے وہ جگہ ہے. تو آپ کیا کریں، السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بولے. وہاں سے انہوں سلام کی آواز سنے اور اپنا چادر اٹھا کے دیکھے، وعلیکم السلام، کون ہے آپ؟ تو موسیٰ علیہ السلام میں موسیٰ ہوں. وہی موسیٰ جو بنی اسرائیل کے پیغمبر ہو؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میں وہی ہوں. کیوں آئے ہو؟ بولا نہیں میں، آپ اللہ نے فرمایا آپ کو اللہ نے علم سکھایا ہے، میں آپ کے ساتھ چند دن رہ کر آپ سے میں علم سیکھنا چاہتا ہوں. جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے وہ علم میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں. تو موسیٰ علیہ السلام کی بات پر حضرت تھے، وہ ان کا نام تھا خضر، ان کا تھے خضر. خضر کے کیوں خضر ان کو ہریا بولے تو انہوں ہرے اس کو سوئے. ایک دوسرا جہاں بھی وہ جاتے ان کے پیر کے نیچے زندہ گھاس، مردہ گھاس بھی زندہ ہو جاتی، مطلب کہ ہری ہو جاتی. خیر یہ ان کا ایک بزرگوں کا قول ہے، وہ کہاں تک سچ ہے واللہ عالم. خیر حضرت خضر علیہ السلام اٹھے، بولے دیکھو موسیٰ، جو علم میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کیا بولے؟ جو علم میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جو علم تم جانتے ہو وہ میں نہیں جانتا. اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے جیسا علم دیتا ہے. اچھا، تو موسیٰ علیہ السلام بولے چلو ٹھیک ہے، جو علم آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ علم مجھے سکھائیے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بات پر حضرت خضر علیہ السلام بولے موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، مجھے جو علم سکھایا گیا میں اس پر میں جب عمل کروں گا تو اس بات پر تم صبر نہیں کر پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام بولے کیوں نہیں، میں ضرور صبر کروں گا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے میں بہت صبر کروں گا آپ کے ساتھ رہ کر، آپ کا علم سیکھتے سیکھتے. بولے اچھا تو یہ ایک شرط ہے. خضر علیہ السلام نے فرمایا ایک شرط ہے. موسیٰ علیہ السلام کہا ٹھیک ہے آپ بولیے. خضر علیہ السلام نے فرمایا دیکھو جب تک میں کوئی چیز تم کو نہیں بتایا تب تک تم مجھے سوال نہیں کرنا ہے، صرف میرے ساتھ رہنا ہے، دیکھتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے. موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے میں سوال ہی نہیں کروں گا، مجھے کیا ضرورت ہے، آپ جو بھی کرتے رہیے، میں آپ کے ساتھ چلتا رہوں گا. اب دونوں نکلے، فانطلقا، پھر دونوں نکلے. اب دونوں چلتے چلتے ایک جگہ گئے جہاں پہ دریا تھی، دریا کے قریب ایک بوٹ والے تھے، کشتی والے تھے. وہ کشتی کیا کرتے تھے، ایک ندی کے کنارے سے دوسری پر پہنچاتے تھے. تو حضرت خضر علیہ السلام بولے چڑھو. حضرت خضر علیہ السلام کو بوٹ والے پہچان لیے، پہلے ہی جانتے تھے کہ یہ نیک بزرگ ہے، یہاں ہمیشہ آتے جاتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا آئیے السلام علیکم، آئیے ہم تو آپ سے پیسہ بھی نہیں لیں گے. خیر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خضر علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام، یوشع جو بن نون، دونوں کشتی میں سوار ہوئے. اب تینوں سوار ہوئے، بوٹ والے کشتی لے جا رہے ہیں. اب اس کے کنارے کے قریب پہنچتے پہنچتے حضرت خضر علیہ السلام کیا کرے، وہ کشتی کا ایک
ٹکڑا ایک جو تختہ تھا اسے نکال لی, اسے عیب دار کر دی. موسیٰ علیہ السلام کو آیا غصہ, بڑے جلالی بزرگ تھے, صبر نہیں کر پائے. ارے تم نے کیا کام کیا, یہ غریب کشتی والے اسی بوٹ کے ذریعے سے پیسہ کما کے زندگی گزار رہے, اور آپ نے اس کے بوٹ کو خراب کر دیا, ڈوب جائے گا. تو خضر علیہ السلام تنبیہ کرے, دیکھو میں تم نہ بولا میرے ساتھ تمہارے ساتھ صبر نہیں کر سکی, میں بولا سوال نہیں کرنا. تمہیں دیکھو میں کرتا ہوں اس کاموں کے اوپر آبجیکٹ کرتے اور سوال کرتے, کرے نہیں تو مسلمان معاف کر لو, نہ معاف کر لو, اور میرے سے ہاتھ سے غلطی ہو گئی, چوک ہو گئی, اب اس کے اوپر میں سوال نہیں کروں گا. خیر پہنچ گئے, اب وہ بستی دوسری بستی جانے لگے. وہاں جانے کے ٹائم پر میدان میں جا رہے دونوں, موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ یوشع. اب جا رہے رستے میں دیکھے تو کیا ایک میدان ہے, بچے کھیل رہے ہیں, بچے میدان میں کھیل رہے ہیں. اس میں سے خوبصورت بچہ, بڑا پیارا, دیکھنے میں بڑا خوبصورت تھا. حضرت خضر علیہ السلام اس کو بلائے اور اس کو بلا کے چاقو سے کاٹ ڈالے, مار ڈالے. وہ بچے کو پیارے خوبصورت بچے کو بلا کو پٹاخوں سے کاٹ ڈالے, مار ڈالے. آیا موسیٰ علیہ السلام پھر غصہ, ارے کیا کام کیا آپ, ایک معصوم بچے کی جان لے لی, ذرا بھی رحم نہیں آیا آپ کو. وہ کیا کرے بچہ, کھیلنے کو تھا, سو بچے کو بلا کو تمہیں اتنا پیارا خوبصورت بچے کو کیسے مارتے تم. خضر علیہ السلام بولے دیکھو میں پہلے ہی بولا تمہارے ہاتھ سے صبر کرنے نہیں ہوں گا, سوال کرتے ہی تمہیں پھر بھی. موسیٰ علیہ السلام بولے ارے پھر بھی میرے ساتھ غلطی ہو گئی, نہیں معلوم مجھے, کیا معلوم نہیں کیا کرنا, اللہ غلطی ہوگی. اچھا یہ آخری چانس ہے, اب اس کے پر کب بھی میں سوال کریا تو تمہیں مجھے اپنے ساتھ مت رکھو. موسیٰ علیہ السلام کی بات پر یہ شرط, آخری شرط پر خضر علیہ السلام بولے چلو ٹھیک ہے, آخری سوال اس کے اوپر سوال کریں گے, تمہاری میری دوستی کٹ, تمہارے میرا ساتھ کٹ, جاتے رہنا تم. ٹھیک ہے, موسیٰ علیہ السلام مان لیے, آگے چلتے گئے. اب ایک بستی میں پہنچے تو کیا ہے, بھوک ہے, بہت دیر تک چلتے رہے, کھانا کھائے نہیں, کچھ بھی نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام بولے یہ بستی والے سے بولو ذرا کھانا تو بھی دو, بولو بھوک لگتی ہے. بولو موسیٰ علیہ السلام بولے, خضر علیہ السلام بولے صبر کرو صبر. وہاں کیا ہوا, آپ نے دیکھا کہ گھر بہت بوسیدہ ہے. یہ گھر کیا ہے, بوسیدہ ہے, اس کی دیوار گرنے والی ہے. حضرت خضر علیہ السلام بولے چلو موسیٰ علیہ السلام یہ دیوار کو ریپیئر کر کو کھڑا کر ڈالیں گے. موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ کیا کرتے ہیں, اب آئے سو آئے ساتھ, دونوں مل کو وہ کام دیوار کھڑا کرنے کا کام کر لے. کوئی دیوار سیدھا کر ڈالے اور اس کو صحیح طریقے سے کھڑا کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بولے اب یہ گھر تم ہی ریپیئر کرے, آپ یہ گھر کا تم ہی کام کرے, اب اس کی اجرت تو بھی لے, اس کی مزدوری تو بھی لے, وہ پیسے سے ہم کھانا کھائیں گے. بولے کسے, خضر السلام کو. بولے خضر السلام بولے دیکھو پھر بھی سوال کر ڈالے, تو تمہاری شرط تمہیں توڑ دیے, اور یہ آخری سوال تھا تمہارا, اب اس کے پر تمہارا میرا ساتھ کٹ, اور تمہاری شرط بھی تم ہار گئے, اس واسطے اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا. لیکن جانے سے پہلے سن لو میں جو کیا کیوں کیا, اس کا ریزن کیا, اس کا سبب کیا, میں بتاتا ہوں سنو. پہلا جو کشتی والوں کے کشتی میں نے عیب کیا اس واسطے کہ اس بستی کے اندر جب کشتی دوسری طرف جا رہی تھی تو وہاں ایک بادشاہ, وہ بادشاہ کیسا بولے تو اچھے اچھے کشتیوں کو, اچھے اچھے پہاڑ جو بھی کشتی ہوتے دیکھتا تو اس کو چھین لیتا. میں سوچا غریب بیچاروں کی کشتی کو چھین لے گا, اس واسطے اس کو تھوڑا عیب دار کر دیا. وہ معمولی عیب تھا, وہ بعد میں وہ ریپیئر بھی کر سکتے تھے, کر لیں گے, لیکن اگر اس کی وجہ سے وہ عیب رہنے کی وجہ سے وہ چھوڑ دیا, ورنہ وہ کشتی بھی ان کی چھین لیتا. تو میں ان کی بہتری کے لیے کام کیا. موسیٰ علیہ السلام نے واہ بہت اچھا کام کرے تم, پہلے بولا نہیں کیا میرے کو, مجھے کیا معلوم ایسا غلاٹا کر دیتے. چپ. چلو پھر دوسرا کیا ہوا,
دیکھو جب ہم جا رہے تھے وہ بچہ کھیل رہا تھا، تو خوبصورت بچہ جس کو میں نے مار دیا، اس واسطے مارا کہ وہ آگے بڑھ کر جوان ہوگا تو بڑا نالائق بنے گا اور اتنا ظالم اور اتنا گنہگار ہوگا کہ دین سے پھر جائے گا، اور اس کے ماں باپ جو نیک ہے، اللہ والے ہیں، ان کو بھی بدل دے گا، ان کے ایمان کو بھی خراب کر دے گا، اور ان کی جو اسلام میں زندگی تھی اس کو بھی وہ بگاڑ کر گمراہ کر دے گا۔ اس وجہ سے میں نے چاہا کہ اس کو ختم کر دیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو اچھی نیک اولاد نصیب فرمائے۔ اس کے آگے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا کہ وہ ماں باپ کو وہ بچہ مرنے کے بعد نیک اولاد 7 یا زیادہ، کوئی زیادہ اولاد بولتے ہیں کہ اتنی اولاد ہوئی اور سب اللہ والے بن گئے، ولی اللہ بن گئے۔ خیر، تو یہ اللہ کا کرم۔ اب اس وجہ سے میں نے وہ بچے کو مار دیا تاکہ ان کے ماں باپ کی ایمان کی حفاظت ہو اور ان سے نیک بچے پیدا ہو کر اللہ والے بنے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے واہ بہت اچھا کار ہے، وہ ظالم کو پہلے بچپن پہ ختم کر ڈالے، تمہیں پہلے بولا نہیں کیا، مجھے کیا معلوم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر خضر علیہ السلام بولے آخری جو چیز تمہیں دیکھے وہ یہ تھی کہ جب ہم دیوار جب کھڑا کرے، اس واسطے کھڑا کرے کہ دیوار کے نیچے خزانہ ہے، ایک خزانہ ہے جو وہ غریب ماں باپ، جو ماں باپ جو نیک ماں باپ کیا کرے، اپنے بچے جو سٹی میں شہر میں کام کرتے ہیں ان کے لیے فیوچر کے لیے وہ خزانہ گاڑ کے رکھے تاکہ بچے جب گھر نیا سے بنائیں گے تو جب توڑیں گے تو ان کو خزانہ ملے گا اور ان کی زندگی میں وہ کام آئے گا۔ تو چونکہ ماں باپ نیک تھے اور ان کا خزانہ بچوں کے لیے وہ چھپا کے رکھے تھے، اگر وہ دیوار گر جاتی تو دیوار گرنے کی وجہ سے وہ خزانہ باہر نکل پڑتا اور لوگ وہاں کے بستی والے، چونکہ وہ بچے ان کی اولاد بھی بستی میں نہیں تھی، شہر میں کام کر رہی تھی، دیوار جب گرے گی تو خزانہ جب نکلے گا تو تمام گاؤں والے وہ خزانے کو لوٹ لیں گے۔ ماں باپ کا جو خزانہ بچوں کے لیے اٹھا کے رکھے تھے وہ برباد ہو جائے گا۔ اس وجہ سے میں اس کو بچانے کے لیے دیوار کو پھر سے کھڑا کیا تاکہ جب بچے جوان ہو کر واپس آئیں گے، وہ جب گھر بننے کی کوشش کریں گے تو دیوار گرائیں گے تو ان کو خزانہ ان کے حقدار کو ملے گا۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام بہت اچھا کام کرے تمہیں، واہ 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 واہ، پہلے بولا نہیں کیا میرے کو؟ تو بولے موسیٰ علیہ السلام سے چلو اب تمہاری ہماری دوستی کٹ، یہاں سے تمہارا ہمارا ساتھ کٹ، جو کچھ بھی میں نے کیا یہ سب میں نے نہیں کیا، یہ سب کچھ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا، اور میرے اللہ نے مجھے اس کے پیچھے جو راز تھا، اس کے پیچھے جو سبب تھا، اس کے پیچھے جو ریزن تھا وہ مجھے بتا دیا۔ اس وجہ سے میں ہر چیز کو اللہ کے حکم سے کرتا گیا، یہ میرے طرف سے نہیں ہوا، یہ اللہ کے حکم سے میں نے کیا، بس اللہ ہی اس کا قادر مطلق ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام امپریس ہوئے، بہت امپریس ہوئے، اور زیادہ دیر رہنا چاہتے تھے لیکن شرط ہارنے کی وجہ سے آپ نے سلام کیا اور واپس آ گئے۔ یہاں تک قرآنی واقعے کا ڈیٹیل ہے۔ اب اس کے پیچھے بہت ساری راز کی باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیغمبر زمان، پیغمبر وقت، واقعی میں دنیا میں جتنے بھی ہوں گے ان سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دیتا ہے۔ ہاں، نبیوں میں بھی چند نبیوں کو جتنا علم دینا ہے وہ اللہ کی قدرت سے، اللہ کی فضل سے اتنا ہی علم کو دیتا ہے۔ اب علم میں 2 طریقے کا علم ہے، ایک ظاہری علم ہے، ایک باطنی علم۔ موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا علم دیا گیا، کتاب توریت دیا گیا، اور کتاب تورات کے جو احکام ہیں بندوں تک پہنچانے، ان کو دین کا راستہ بتانے اور اللہ کی طرف بلانے کا کام ان کو دیا، اس وجہ سے ان کو شریعت کا علم اللہ نے بتا دیا۔ ظاہری علم جتنا بھی دینا تھا شریعت کے طور سے اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اب باطنی علم کی ان کو ضرورت نہیں تھی اور اس کی کوئی ان کی ضرورت نہیں تھی، اس وجہ سے اللہ نے ان کو باطنی علم نہیں دیا۔
لیکن خضر علیہ السلام چونکہ اللہ کے مقرب اور نیک بندے ہیں اور ان سے اللہ اپنا مشن اپنا کام پورا کر رہا ہے، تو اس وجہ سے ان کو ایسا علم دیا تاکہ وہ جب بھی جو یہ کام کرے سیٹسفیکشن کے ساتھ کرے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے حکم بھی ہے اور اس کا ریزن بھی وہ جانتے تھے. اس وجہ سے ان کو اللہ نے باطنی علم نوازا. اب یہاں ایک سوال، کیا موسیٰ علیہ السلام خضر سے افضل ہیں یا خضر علیہ السلام موسیٰ سے افضل ہیں؟ نہیں، ہر حال میں نبی دوسروں سے افضل ترین ہوتے ہیں. ہاں، علم کی وجہ سے ان کا علم الگ تھا، ان کا علم الگ تھا. یہ شریعت کے مکلف تھے، وہ روحانی علم کے حاصل کرنے والے تھے. کون؟ خضر علیہ السلام. تو اس وجہ سے ان پر شریعت مکلف نہیں اور شریعت کی وہ پیغام لانے والے نہیں تھے، اس وجہ سے ان کا درجہ ایک نبی زمان کے نیچے ہوگا. تو اس وجہ سے کبھی بھی ہمیں نہیں سمجھنا کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہے، نہیں. وہ اللہ کا کرم ہے، جس کو چاہتا ہے جیسا علم دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک اسٹیٹس آف پیغمبر وتھ خضر علیہ السلام. اب دوسری چیز کیا ہے کہ جب دیکھو اللہ تعالیٰ ایک بندے سے کام لے رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے. وہ خضر علیہ السلام کے حال سے ہم کو پتا چلتا کہ بندہ ظاہر میں بندہ ہے، ایک انسان کی شکل میں بھی ہوگا، لیکن اس کے جو کام ہوتے ہیں وہ مرضی خدا سے ہوتے ہیں، حکمت خدا سے ہوتے ہیں، قدرت سے ہوتے ہیں، تقدیر سے ہوتے ہیں. تو یہ بات ہم کو خضر علیہ السلام کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ خضر علیہ السلام کو بھی اس کا ریزن بتا دیا گیا کیوں کر رہے ہیں. لیکن اکثر ایسے اوقات بھی آتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے بھی دنیا میں ایسی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم نہیں کر رہے ہیں، وہ کروایا جا رہا ہے. یہ بات خضر علیہ السلام کے واقعے سے ہم کو پتا چلتا ہے. ظاہر میں بندہ ہے لیکن عمل ظاہر سے ہمارے ہاتھ سے ہوئے نظر آتا ہے، لیکن یہ دراصل حقیقت میں خدا کے حکم سے ہوتا ہے اور اس کی تقدیر الہی سے، علم الہی سے ہمارے ہاتھوں کیا ہمارے جسم سے یا ہماری شخصیت سے اس کو ظاہر کرواتا ہے. یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے. اب خضر علیہ السلام بوٹ کا قصہ ہے. بوٹ میں آپ نے جان بوجھ کر ڈیفیکٹ کر دیا، حالانکہ ظاہر طریقے سے یہ برا لگا، ظاہر طریقے سے یہ خراب لگا، لیکن اس کی حقیقت میں اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ صحیح نکلا. اس سے پتا چلتا ہے کہ جو ظاہر میں ہم کو خراب لگتا ہے وہ اللہ کی حکمت سے اس میں خیر ہے. اس وجہ سے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جو شر ہے اس میں خیر ہے، جو خیر ہے اس میں شر ہے. تو ہم نہ جو چیز شر نظر آتی ہے حالانکہ وہ خیر کی چیز ہوگی، ہم نہ ایک بری چیز جو اللہ کرتا ہے ہم کو برا لگتا ہے، لیکن نہیں، وہ برا نہیں، اللہ اس میں حکمت رکھ کے اس میں خیر رکھا ہے. اس وجہ سے اللہ کے ہر کام پر آمنا صدقنا کہنا چاہیے اور سر بسجود ہو کر رضا برضا الہی رہنا چاہیے. بات سمجھ آئی؟ تو ظاہر میں بوٹ میں جو خطا ہوئی، بوٹ میں جو ڈیفیکٹ بنا ہے، ظاہر میں ہم نے برا لگا جب دیکھنے لگے، لیکن اندر سے حقیقت میں وہ ان کے بوٹ کو بچانے کے لیے، ان کو غریبوں کو ان کی پراپرٹی یا ان کی جو روزمرہ کی زندگی کے جو روزی کا ذریعہ تھا اس کو بچانے کے لیے آپ نے چھوٹا سا اس میں نقصان پہنچایا. تو اس سے ایک بات اور پتا چلتا ہے کہ چھوٹی چیز نقصان کر کے بڑی چیز کو بچا سکتے ہیں. اس کا ایک ایگزامپل میں یوں دوں گا کہ جب ماں بچے کی زچگی ہوتی ہے تو ایک سچویشن ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز ڈکلیئر کرتے ہیں کہ بچہ زندہ نہیں نکلے گا، اگر اس کو نہیں نکالیں گے تو ماں بھی مر جائے گی، بچہ بھی مر جائے گا. تو تمہیں ڈیسائیڈ کرو بولتا ہے کس کے؟ ڈپینڈنٹس کو. تو ڈپینڈنٹ گلاٹے میں آ جاتی، کیا کرنا بولتے، تو بولتے ہیں بڑی جان کے لیے چھوٹی جان کو
چھوڑ دو بولتے. تب کیا کرتے ہمیں بچے کی مری ہوئی حالت کو نکال کے ماں کو بچا لیتے. تو چھوٹے نقصان سے بڑے چیز کا فائدہ اٹھانا اسلام میں جائز ہے. تو یہ چیز ہم کو ظاہر ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. اب جیسے کھیت ہے, کھیت میں دیکھو بہت سارے فصل ہوتے ہوئے بھی بیچ بیچ میں چھوٹے چھوٹے پودے آتے ہیں. کسان کیا کرتا ہے, ان پودوں کو نکالتا ہے, حالانکہ وہ اچھے لگتے ہیں, دیکھنے میں اچھے ہیں, وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, لیکن وہ کیا ہے, نقصان پہنچائیں گے. کس کو؟ کھیت والے. تو اس وجہ سے اس کو نکال کے پھینک دیتا ہے. اسی طرح دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اچھے کام کی آڑ میں آئیں گے, تو اس کو نکالنا ہمارے لیے اچھا ہے, تاکہ ہمارے نیک کام یا اچھے کام پورے ہونے پائے. بات سمجھ میں؟ ہاں. تو چھوٹے نقصان سے بڑے کا فائدہ بتایا گیا, اور ہمارے ظاہر کی چیز میں اچھا نہ لگے لیکن وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے اس میں اچھائی ہے, یہ بھی بتایا گیا. یہ ہم کو بوٹ کے واقعے سے پتا چلتا ہے. اب آگے وہ بچے کی حالت دیکھیے. بچہ جب کھیل رہا تھا تو خوبصورت بچے کو مار دیا گیا. تو پتا چلا کہ ایک جان ہے, آگے چل کر اس کی جو کیفیت ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے, کہ اس سے اس کے ماں باپ کو نقصان پہنچا, اس کے خاندان کو نقصان پہنچ سکتا ہے, اس کو گمراہ کروا سکتا ہے. تو اللہ نے چاہا کہ گمراہ کرنے والے شخص کو ہی پہلے نکال دیں گے. تو اس وجہ سے جو ظالم ہوئے, جو بدکار ہیں, جو خراب کرنے والے سوسائٹی کو, ان کو ختم کر دینا ہی اچھا ہے, تاکہ سوسائٹی کو بچایا جائے, تاکہ ان کے بڑے لوگوں کو بچایا جائے, ان کے خاندان کو بچایا جائے. اس سے پتا چلتا ہے کہ کافروں کو ختم کرنا ہی اسلام کو بچانا ہے. اس وجہ سے جہاد کا حکم ہوا, یہ ایسا نہیں سمجھنا کہ ہم انسانوں کو مار رہے, نہیں. اسی طرح یہ قاتل مطلب کہ ایک خون کیا آدمی ہے, مطلب کہ مرڈر کیا آدمی ہے, اس کو ختم کر دینا ہی سوسائٹی کو بچانا ہے. آج کیا کر رہے لوگ؟ انڈیا کا حکم کیا, انڈیا میں اور دوسرے کنٹریز میں کیا حکم ہے؟ جیل میں ڈال کے رکھتے ہیں, برسا ہوتے ہیں, پیسہ دے کے باہر آ جاتا ہے. اگر انفلوئنس ہے تو اس کو پھر بیل مل جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں مرڈر کرتے ہیں, باہر رہتے ہیں. کیا ہے یہ, کیا قانون ہے؟ تو اس وجہ سے سوسائٹی میں دیکھو خون خرابہ جاری, ہر دن کوئی نہ کوئی کسی کوئی کو مار رہا ہے. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ پیسہ دے کر باہر بھی آ سکتے ہیں, کورٹ میں چند سال رہنے کے بعد واپس اس کی رہائی بھی ہو جاتی ہے. تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے, آرام سے کر سکتے ہیں, ہم بچ سکتے ہیں. لیکن اسلام کا قانون کیا ہے؟ فوراً اس کو ختم کر دینا ہے, تاکہ یہ ایک آدمی کو فوری سزا جب دی جائے گی قاتل کو, ساری سوسائٹی ڈر جاتی ہے. اس وجہ سے سعودی میں اور اسلامی حکومت میں مرڈرز اور خون خرابے بالکل نیل کے برابر ہے, کیونکہ وہاں کا قانون اتنا سخت ہے کہ جو بھی خون کرے گا, مرڈر کرے گا, خونی کو فوراً وہاں پہ سر قلم کر دیتے ہیں. تو ایک آدمی کی وجہ سے ساری سوسائٹی کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ اسلامی قانون کی بہتری ہے, اسلامی قانون کا یہ ایفیکٹ ہے. اس وجہ سے کرائم ریٹ دا موسٹ لوئسٹ ان دا ورلڈ از ان سعودی عربیہ. تو اسٹرکٹ قانون خدا کا بنا ہوا بہترین قانون ہے. تو یہ بچے کے مارنے میں وہ قانون لاگو ہوا کہ اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ اور اس کے خاندان کو نقصان پہنچے گا, تو اس کو ہی پہلے اللہ ختم کر دیا. اچھا, اب تھرڈ انسیڈنٹ جو ہوا وہ ایک گاؤں میں پہنچے. اب وہ لوگوں میں بھوک کی وجہ سے مسافروں کو جو کھانا کھلانے کی جو چیز تھی ان میں نہیں تھی. حالانکہ وہ دیکھے کہ یہ مسافر لوگ ہیں, بھوکے پیاسے بھی ہیں, اور کھانے کی جو سجو بھی کر رہے ہیں, تو وہ لوگ
ضیافت یا ان کی مہمان نوازی نہیں کرے. یہ دراصل خراب چیز ہے. اصل میں مہمان نوازی کرنا، مسافروں کو کھانا کھلانا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑا ثواب ہے. اچھا، اب یہاں پر جب دیوار کھڑے کرے تو اس میں ایک چیز کیا معلوم ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز ان کے فائدے کے لیے جمع کر کے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ خزانہ بچوں کے بڑے ہونے کے بعد استعمال کے لیے ماں باپ نے اس خزانے کو دیوار کے نیچے گاڑ کے رکھا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے پیسے جمع کر سکتے ہیں، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی ترقی کے لیے، بچوں کی خاطر وہ انویسٹمنٹ کر کے یا بچوں کے لیے کوئی پیسہ اٹھا کے رکھنا یا اس پر اسکیم ڈال کے رکھنا بچوں کے آگے کام آنے کے لیے، یہ اس چیز سے ہم کو معلوم ہوتا ہے. نیک ماں باپ رہنے کی وجہ سے وہ چیز جو ان کی نیت پیاری تھی، پاک تھی، کہ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے فیوچر کی جو چیز رکھے، وہ چونکہ ان کی نیت پاک تھی اور ماں باپ بھی نیک تھی، حالانکہ موجود نہیں تھے، پھر بھی اللہ نے ان کی نیت پر، ان کی نیکی کی وجہ سے اس خزانے کی حفاظت فرمائی، اور وہ خزانہ یا اس کی جو اس کا جو مال ہے، ان کے حقدار بچوں کو پہنچنے کے لیے اللہ نے غیب سے خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا اور اس کی حفاظت کا ذریعہ بنایا. تو اسے پتا چلتا ہے کہ ماں باپ بھی اگر نیک ہو اور بچوں کے لیے کچھ بھی کام کریں گے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. تو ماں باپ کی نیکی بچوں کے لیے کام آتی ہے، اور بچوں کے لیے جو چیز بھی ماں باپ، نیک ماں باپ اچھی نیت سے کریں گے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس کو ترقی دیتا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے. اب یہ ساری چیزوں سے اب اس کے بعد آپ نے جو شرط پر نہیں آگے چلنے دیا، اس وجہ سے کہ خضر اسلام کے جو بھی کام ہیں یہ بحکم خدا ہوتے ہیں. بحکم خدا ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ ظاہری علم نہیں رکھتے تھے، باطنی علم نہیں رکھتے تھے جو ساتھ رہنے والے ہیں، تو ان کا ان کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور کام میں جب آڑے آئیں گے تو ان کے کام میں خلل پیدا ہوگا. اس وجہ سے یہ ایک چیز ہم کو اس سے بھی پتا چلتا کہ ہم جب کچھ کام کر رہے ہیں تو ایسا آدمی ساتھ نہیں رکھنا چاہیے جو ہمیشہ سوال کرتا رہے، ہم کو ٹوکتا رہے. اس سے ہمارے کام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ ہمارا پلان کیا ہے، ہم کیا کام کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کو ساتھ نہیں رکھنا چاہیے جو ہمارے کاموں میں آڑ پیدا کرے، بار بار کوشچن پیدا کرے، بار بار ہمیں ٹوکے. تو اس سے بھی ہم کو ایک سبق ملتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے اللہ تعالی ہمارے لیے جو اسباق، جو ہمارے لیے جو لیسنس، جو ہمارے لیے ایک زندگی کے معیار بتایا ہے، یہ ساری چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا ہے. کہ ظاہری علم، شریعت کا علم موسیٰ علیہ السلام کے جیسا توریت کا علم ہے، تو یہ تو ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک احادیث سے اور قرآن پاک کے نزول سے ہم کو ملتا ہے. لیکن باطنی علم جو ہے یہ بہت بھاری چیز ہے، جس سے ہم کو اللہ کی حکمت اور اللہ کی جو قدرت کی چیزیں ہیں وہ ہم کو اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے اور اس کا پتہ چلتا ہے. تو یہ علم حاصل کرنے کے واسطے تمام اولیاء کرام اپنی جان کھپائے، اور یہ علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص صحابیوں کو عطا فرمایا، اور یہی علم حضرت علی کے ذریعے سے، تمام اہل بیت کے ذریعے سے، آج بھی بزرگوں کے اور اولیاء کرام کے خلوص سے یہ علم ظاہر ہو رہا ہے. ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں جن کو معلوم ہو جاتا کہ یہ چیز ہونے والی ہے، یہ چیز ہونے والی ہے، اور وہ آگے پہلے بتا دیتے. یہ کیا ہے؟ ان کو ظاہری علم کے ساتھ باطنی علم کی نوازش ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے ان پر فضل ہوا. تو باطنی علم رکھنا یہ اللہ کا ایک خاص فضل ہے، خاص بندوں پر نازل ہوتا ہے، خاص بندوں کو اللہ بتاتا ہے، اور یہ خاص بندے اللہ کے مقرر ترین ہوتے ہیں، اور ان کا جو مقام ہوتا ہے عام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے.
سمجھے؟ تو لوگ نہیں سمجھتے اولیاء کرام کی حقیقت اور ان کے جو علم کی جو کیفیت ہے، اس وجہ سے وہ لوگ چھپے پھرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے نہیں کہ ہمیں کیا علم ہے. وہ ہم دوسرے کیونکہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے ہم کیا جانتے ہیں، اور بتائیں گے تو وہ ٹھیٹھا ماریں گے یا مذاق اڑائیں گے. تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں اور ظاہر نہیں کرتے جو کچھ بھی علم. ہاں، ان کے ساتھ جو کوئی بھی رہتا ہے اور رازدار رہتا ہے، ان کو یہ چیز بتا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ جس پر چاہے فضل فرما کر ظاہری اور باطنی دونوں علوم سے نوازتا ہے، جس میں حضرت پیران پیر غوث الاعظم خواجہ خواجگان بڑے بڑے بزرگوں سے ان کا سلسلے وار ان کے جو فالوورز ہیں، اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو بھی عطا فرمائے. تو آج بھی جاری ہے اور قیامت تک بھی جاری رہے گا. انہی کے قلوب سے نکلا ہوا علم، باطنی علم قلب بقلب آتا رہے گا، اور اس کو ظاہر کرنے کی بھی ممانعت دی گئی ہے، اور تمام لوگوں کو بہت ساری چیزیں، راز کی چیزیں بتانے سے روک دیا گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے اور اس کو مذاق اڑائیں گے. اور راز کی باتوں کو بتانا خلاف قانون الہی ہے. یعنی اللہ اور بندے کے درمیان ایک قانون ہے، جو بولتے ہیں وہ رازدار بولتے مطلب کیا؟ سیکریسی اوتھ. وہ تو اب سیکریسی ہوتی ہے اولیاء کرام میں بھی، اللہ سے بھی. تو اللہ تعالیٰ جو علم الہام کے ذریعے ان کے قلوب پر نازل کرتا ہے، وہ علم کیا ہے؟ راز کا علم ہوتا ہے، جو اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان ہوتا ہے، تاکہ بندے کو اس کی ایمان کی کیفیت کو بڑھایا جائے، اس کے حقیقت میں اس کے درجے کو بڑھا کر اس کو پوری حقیقت معلوم ہو جائے، تو اس کو اللہ کی خاص توحید اور وحدانیت اور احدیت کی طرف اس کو رجوع کرنا اور اس کی طرف قربت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو ویسے خاص بندوں کو اللہ ویسا علم عطا فرماتا ہے. اب علم میں کیا ہے؟ علم الیقین ہے، عین الیقین ہے. علم الیقین ہے، عین الیقین ہے، حق الیقین ہے. 3 درجے علم کے. یہ ایک علم الیقین کیا ہے؟ آپ نے جان لیا. کیسے؟ علم کے ذریعے سے. کتابوں میں آپ نے پڑھ لیا کہ آرکیمیڈس پرنسپل یہ ہے، نیوٹنز لا یہ ہے. کتاب کے ذریعے معلوم ہوا، علم کے ذریعے ہم کو معلوم ہوا نیوٹن لا کیا ہے. یہ بولتے ہیں علم الیقین. علم سے ہم نے جان لیے کہ فلاں چیز وہ جگہ اچھی ہے. تاج محل کو شاہجہاں نے بنایا، ہم نے دیکھا نہیں شاہجہاں صحیح بنایا نہیں بنایا، لیکن وہ لکھا ہوا ہے، اس کا علم ہے، اس کا ہسٹری ہے، اور اس سے بنایا اس سے بنایا، ساری چیزوں کا علم لکھا ہوا ہے کتابوں میں. وہ جان کر ہم سمجھ گئے کہ شاہجہاں بنا ہے. اسے علم الیقین بولتے. جانکاری حاصل کرنے سے ایک یقین پیدا ہوتا ہے. ہاں. اچھا، دوسری چیز ہے عین الیقین ہے. عین الیقین کیا ہے؟ اب دیکھو، ہم نے کتابیں پڑھا ہے کیا؟ اب جو چیز ہمیں کتابوں میں پڑھے، فار ایگزامپل ایک چھوٹا سا ایکویشن بولتا ہوں، سنو. ہائیڈروجن پلس آکسیجن دونوں ملائے تو واٹر ہوتا، بلکہ ہمیں پڑھے تو علم الیقین ہوگا. اب کیا کرے؟ H2O ایک پارٹ آف آکسیجن لیے، 2 پارٹ آف ہائیڈروجن لیے، دونوں کو ایکسپریمنٹ کر کے بنائے تو پانی بنا. یہ خود بنا کے دیکھے تو معلوم ہوا کہ عین الیقین ہو گیا. ہم نے سنا تاج محل بہت عالیشان ہے، سنگ مرمر سے بنایا، اور جمنا کنارے ہے، اور شاہجہاں نے بنایا، بہترین، دیکھنے میں ہر جگہ سے دیکھنے میں خوبصورت ہے. ہم نے خالی کتابوں میں پڑھا. لیکن جب تاج محل کو خود گئے، آگرہ کو سفر کرے اور خود تاج محل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو جو کچھ ہم نے علم سے پڑھا، کتابوں سے پڑھا، اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہم کو عین الیقین ہو گیا. یعنی دیکھے ہوئے چیز پر یقین لانا. سمجھے؟ یہ آ کے
علم الیقین سے عین الیقین کا درجہ بڑا ہے کہ خالی ہمیں جان گئے، لیکن جب وہ دیکھے تو ہمارے علم میں ترقی ہوتی اور ہمیں ٹھوس قسم کا ایک یقین پیدا ہوتا. اوکے، تو وہ یقین میں کامل ترین ہو جاتی. یقین کا درجہ دوسرا درجہ. اس کے بعد حق الیقین، حق، وہ خود حق ہو جانا. مطلب بتایا گیا کہ جنت ہے، جنت کی چیزاں ہیں اور جنت کی حقیقت یہ ہے. اب ہم نہ جنت معلوم ہوا علم سے، لیکن ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا. جب جہاں آنکھوں سے دیکھیں گے تو واقعی، لیکن جب اس کا مزہ چکیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ واقعی وہ حق ہے جو کچھ بتائے. یہ ایک پھل ہے. مطلب سمجھو کہ پام گرینیٹ ہے، پھنس ہے. پھنس بتایا گیا کہ پھنس بڑا میٹھا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا پھل کاٹا، اس میں دیکھا کہ اس میں پورے پورے خوشے نکلے، خوشے نکالے. خوشوں کو دیکھا تو خوبصورت لگے، آنکھوں سے پتا چلا کہ واقعی خوبصورت پھل ہے. اور اس کو کھولے اور اس کو کھائے. کھاتے ہی کیا ہوا؟ زبان میں ٹیسٹ لگا. تو علم سے جانے پھنس اچھی چیز ہے، اچھا پھل ہے. آنکھوں سے دیکھا خوبصورت ہے، عین الیقین ہو گیا. عین الیقین سے وہ پھل کھائے اور اس کا مزہ جب لگا اور اس کی حقیقت جب یہ زبان میں لگی تو پہچان لیے کہ واہ، واقعی یہ بہت میٹھا ہے، بہت پیارا ہے. تو جو چیز مزے سے، ایکسپیرئنس سے ہم کو جو علم ملتا ہے اسے بولتے حق الیقین. اسے کیا بولتے؟ حق الیقین. تو یہی درجہ سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. ہم نے جانا اللہ ایک ہے علم کے ذریعے سے، حضور کے علم پاک سے. ہم نے اس کی حقیقت کو نہیں جانا ابھی تک. تو اس کی حقیقت کو جاننا کیا ہے؟ حق الیقین ہے. یہی ہے جو درجہ بزرگان دین حاصل فرمائے کہ وہ جانے حق کو حق کی نظر سے، وہ خود بن گئے حق، حق نما. تو اس وجہ سے وہ حق کی حقیقت کو جان گئے تو ساری دنیا سے وہ لاپرواہ ہو جاتے. تو یہی درجہ ہے، کامل ترین درجہ ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے تمام اولیاء کرام اپنی زندگی گزار دی ہے. وہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں فنا فی اللہ کا درجہ ہوتا، جس میں حق الیقین کا مرتبہ ملتا ہے. لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ، علم. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عین الیقین حاصل ہوا کب؟ جبکہ ہم نے دیکھا کہ سوائے اللہ کے کوئی ساری چیزیں عبادت کے لائق نہیں. صرف وہی عبادت کے لائق ہے کیونکہ اس ساری کائنات کا بنانے والا کوئی اور نہیں ہو سکتا سوائے اس کے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں. اللہ کے صحابہ کرام کو عین الیقین ہے. ہم نے نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو قرآن ملا اور آپ کا مزار مبارک مدینہ شریف میں موجود ہے. اس سے ہم کو ایٹ لیسٹ ٹو سم لیول عین الیقین ہو سکتا ہے. لیکن حق الیقین لا الہ الا اللہ بننا کب ہے؟ جب تم جانو گے کہ لا الہ الا اللہ حق ہے. وہ اس کو جاننے کے لیے خود کو مٹانا پڑے گا، خود کو مٹانا پڑے گا. خودی کو بیچنے سے خدا ملتا ہے. کس نے کیا کہا؟ خودی کو ختم کرنے سے خدا ملتا ہے. خودی کو ختم کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو ختم کرو گے تو حق کلمہ لا الہ الا اللہ کا حق معلوم ہوگا. حقیقت کیا ہے کلمے کی معلوم ہوگی. تو یہ حقیقت جاننے کے لیے بہت ساری ریاضتوں کی ضرورت پڑتی ہے، بہت سارے علم اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو وہ آئندہ چل کر انشاءاللہ اللہ اگر چاہے تو ہم کو حاصل ہوگا، لیکن کوشش میں رہنا ضروری ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے واقعات جو گزرتے قرآن میں جو بتائے ہیں، یہ سارے واقعے سب کچھ
ہمارے بہتری کے لیے ہے. میں تم لوگوں کو صرف 25% اس کے راز کی باتیں بتایا ہوں. ابھی 75% اس کے بہت سارے راز کی باتیں اندر ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے واقعے میں تو شاید انشاءاللہ کبھی اللہ موقع ملے بتایا جائے گا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. ٹھیک ہے جی حضرت. چلو اس کو یاد رکھو اور اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھو. یہ واقعے بہت بڑے اچھے واقعے ہیں. حالانکہ قرآن میں اس کا پورا ڈیٹیل اتنا نہیں رہے گا جتنا میں بتایا ہوں. یہ سب بزرگوں کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوا. اور اس کو سیو کرو, اس کو اپنے پاس ہمیشہ سے رکھو. کبھی ٹائم ملا تو سوچو, پڑھو یا اس کو